السلام علیکم ویورز، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ اس نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا؟ روح نے پوچھا۔ کیا کا کیا مطلب ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنا وقت چاہیے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھیں یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بھی فضول بات نہیں کرنا، بس مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے یا 1 مہینہ؟ اس سے زیادہ میں تمہیں 1 سیکنڈ نہیں دے سکتا۔ جلدی سے فیصلہ کرو ورنہ میں فیصلہ کروں گا۔ میرا فیصلہ تم جانتی ہو، وہ پھر بھی تمہیں میں سنا دیتا ہوں۔ کہیں نہیں جا سکتی تو مجھے چھوڑ کر، بلکہ جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یہیں رہو، سوچو سمجھو اس رشتے کے بارے میں۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے روح، تم یہیں رہ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ تم مجھے میری غلطی کی سزا دینا چاہتی ہو نا، کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ یہی مسئلہ ہے نا کہ میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی اپنے بارے میں۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ نہیں یارم، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سچائی چھپائی، نہ ہی مجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اگر وہ نکاح جھوٹا تھا اور آپ جانتے تھے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، تو فوراً سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ 2.5 مہینے بعد کیوں؟ میں تو خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری عزت بچائی۔ کیا آپ صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے؟ مجھے اپنی رکھیل اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ یارم کا ہاتھ روح پر پھر سے اٹھا تھا۔ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ اتنی بکواس اور گھٹیا بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ میں نے اگر تمہیں اپنی رکھیل بنانا ہوتا تو ہر وقت میسر تھی تم، مجھے کبھی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے اپنا شوہر مانتی تھی، جب چاہے میں اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ لیکن روح، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، اور جس سے نکاح کیا جائے وہ شہزادیاں ہوتی ہیں، رکھیلیں نہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیوی کو رکھیل کہتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ گھٹیا نام دیتے ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نکاح شہزادیوں کے ہوتے ہیں، تم تو شہزادی ہو میری شہزادی۔ لیکن میں نے تم سے 2.5 مہینے تک نکاح نہیں کیا، کیونکہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بحفاظت پاکستان واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ میں تو اپنے دل و دماغ پر کنٹرول کر چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے پیار نہیں کروں گا، کبھی اپنی فیملی نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ لیکن چھوڑو اب ان باتوں کو، یہ میرا آخری امتحان ہے۔ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گی، میری بن کر۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوری نہیں رہے گی۔ بولو کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد میں لینے آؤں گا، اور اس 1 مہینے کے بعد تم مجھے صرف میری روح بن کر ملو گی۔ سن رہی ہو نا تم؟ یارم کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثابت کر کے پیچھے ہٹا۔
इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, इस एक महीने में पल पल मरूँगा, यारिम कहते हुए बाहर निकल गया और वो खामोशी से इसे जाता हुआ देखती रही। रात वो कमरे में आया तो रूह सोती बन गई। यारिम आहिस्ता से इसके करीब आया, इसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर के बाद इसे यारिम का लम्स गर्दन पर महसूस हुआ। वो इसे अपनी बाहों में भींचे कितनी ही देर इसे दीवानावर देखता रहा। फिर कुछ देर बाद इसे अपनी गर्दन पर पानी महसूस हुआ। रूह ने बेसाख्ता आंखें खोलकर इसे देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा था। शायद नहीं, यकीनन वो इसके लिए रो रहा था। वो शख्स जिसे इसने कभी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा, आज वो इसके लिए आंसू बहा रहा था। रूह का दिल चाहा कि सब कुछ भुलाकर इसकी बाहों में समा जाए, लेकिन वो यारिम को इसकी गलती की सज़ा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि यारिम हर बार अपनी मनमानी करे। वो अपने और यारिम के रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी। वो कुछ वक्त इसके बगैर रहना चाहती थी ताकि वो इसके रिश्ते को समझ सके। थोड़ी देर के बाद यारिम ने आंखें खोली तो इसने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। यारिम ने पूरी तरह अपनी बाहों में इसे कैद कर रखा था, जबकि यारिम के आंसू वो अब अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। अब मज़ीद बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था। इसने एक झटके से यारिम से अपना आप छुड़वाया और उठकर बाहर जाने लगी, जब पीछे से यारिम की आवाज़ सुनाई देती, मत जाओ, मुझे छोड़ के तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, तो क्यों मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रही हो? रहम करो रूह, मत जाओ। यारिम ने बेदर्दी से अपनी आँखों से आंसू साफ़ करते हुए इसे अपने पास बुलाना चाहा। अपनी दोनों बाहें खोले वो इसे यकीन से बुला रहा था कि वो इसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन रूह यहाँ हिम्मत नहीं हार सकती थी। इसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था। यारिम को ये बात समझाने के लिए कि वो गलत है, इसे इससे दूर जाना था। सिर्फ़ एक ही पल में पलटी और दरवाज़े से बाहर निकल गई, जबकि यारिम बेयकीनी से इसे जाता हुआ देख रहा था। रूह यारिम का एतबार तोड़कर बाहर आ गई थी। इसका दिल चाहा फूट फूट कर रोए, लेकिन वो जानती थी जिसका एतबार तोड़ के वो बाहर आई है, वो इसे चुप करवाने नहीं आएगा। लेकिन इसके पास यारिम को बदलने का आखिरी मौका था। किसी भी तरह इसे एक आम ज़िंदगी देनी थी। इसे यारिम को एक आम ज़िंदगी देनी थी, एक आम इंसान बनाना था। न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी छीनी थी यारिम ने। आप तो कहते थे कि जो काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब से ठीक होने लगा? वो एक कातिल था और इसे यारिम को ज़िंदगी देनी थी जैसी वो चाहती थी। आज इसने यारिम का दिल दुखाया, इसका एतबार तोड़ के बाहर आई। वो जानती थी शायद यारिम इसे इस गलती के लिए कभी माफ़ ना करे, लेकिन इसने सोच लिया था कि अब वो वापस आने की यही शर्त रखेगी कि यारिम को ये काम छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो इन दोनों को नहीं आई थी, क्योंकि आज इन दोनों का दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड को भी ना सोया और सुबह रोशनी होते ही
خضر اس کا ویزا اور پاسپورٹ لے کے آیا تھا۔ شاید روح نے ہی اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ایسے ہی کمرے میں لیٹا تھا جب روح کمرہ کھول کے اندر آئی۔ بنا اس دیکھے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن روح نے ایک نظر بھی نہ اس پر ڈالی۔ اس کے سامنے اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ باہر شاید خضر کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اس لیے اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ لیکن جب روح نے باہر جا کے کہا کہ معصومہ، شونو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یارم کو پتہ چلا کہ وہ چاروں باہر ہیں، لیکن شاید وہ بھی اس کی طرح اس کے جانے کا غم منا رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آیا۔ روح نے ابھی بھی اس کی طرف نہ دیکھا، لیکن خضر نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ نہ دیکھ پایا۔ ایک ہی رات میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے رات بھر رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ شارف کا دل چاہا کہ ابھی جائے اس کے سینے سے لگ جائے۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے اس نازک سی لڑکی کو اس پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ محبت کے سارے مرحلے طے کر چکا تھا۔ وہ عشق کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ خضر کو لگا کہ اب بھی روح یہاں سے نہ نکلی تو یارم اسے کبھی نہیں جانے دے گا، ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ چلو روح، اس نے کہتے ہوئے روح کا بیگ تھاما اور باہر نکل گیا، جبکہ خضر کے پیچھے وہ تینوں بھی باہر نکل گئے تھے۔ جب روح کو اپنے پیچھے سے کسی کا حصار محسوس ہوا۔ میں تو ایک ہی رات میں تمہارے بغیر تھک گیا، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہو مجھے۔ روح کو اپنا کندھا پھر سے بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے حصار سے نکل کر باہر چلی گئی۔ یارم نے اپنا فون نکالا تھا۔ فرقان کو بول دو کہ اپنی قبر تیار کروا لے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے قبر بنوائے گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ پھر باہر آیا۔ روح کے ساتھ وہ چاروں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ خضر اسپیشل سروسز رکھوانا اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ خضر کو کہہ کر پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ روح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے بہت ہمت سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک بار اگر اس نے یارم کی نظروں میں دیکھ لیا تو دوبارہ کبھی اسے یہ موقع نہیں ملے گا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر سارم ملنے آئے گا۔ سارم تو جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان جانے والی ہے۔ تو تم جا رہی ہو اسے چھوڑ کے؟ سارم نے پوچھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، نہ جانے کیوں روح تلخ ہوئی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو میں اس سے اس کی زندگی چھیننے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ بہت سستی نہیں نکلی تمہاری محبت۔ ایئرپورٹ پر وہ اپنی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میری بھی فیملی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں مجھے ایک کلب میں بیچ دیا گیا۔ دبئی کے ہر کلب کا ایک رول ہے، جب تک لڑکی 18 سال کی نہ ہو جائے اسے کسی کے سامنے بیچا نہیں جاتا۔ اسے امید نہ تھی کہ لیلا اس سے اس طرح سے کوئی بات کرے گی۔
وہ خاموشی سے سننے لگی۔ مجھے کمپیوٹر کی A to Z ہر چیز جاننے کا شوق تھا۔ مجھے جنون تھا کہ میں کسی کے بھی کمپیوٹر میں جا کر اس کی ہر چیز کو ہینڈل کروں۔ میں سیکھنے بھی لگی تھی کہ مجھے بیچ دیا گیا۔ کمپیوٹر سے عشق کرنے والی لڑکی ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ سارا دن ناچنے کے بعد ہمیں صرف اتنے ہی پیسے ملتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا کھا سکیں۔ ایسے میں میرا کمپیوٹر آپریٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ لیکن پھر بھی میں نے کمپیوٹر سے کبھی دوری نہیں بنائی۔ یہ میرا شوق تھا جسے میں نے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ ایک دن وہ کلب بند ہو گیا۔ سب لڑکیوں کو آزادی مل گئی۔ جانتی ہو وہ آزادی کس نے دلوائی تھی؟ تمہارے یارم نے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ کمپیوٹر ہیکنگ کے کام پر رکھ لیا۔ اس نے صرف میری عزت نہیں بچائی، اس نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچائے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یارم صحیح ہے، وہ غلط ہے، ساری دنیا کے لیے غلط ہوگا، لیکن وہ تمہارے لیے غلط نہیں ہے۔ اس نے تم سے محبت نہیں کی روح، اس نے تم سے عشق کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ابھی میرے ساتھ واپس چلو، لیکن پلیز واپس آ جانا، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ لیلا خاموش ہو چکی تھی جب اسے شارف کی آواز سنائی دی۔ میں 11 سال کا تھا۔ میرے موم ڈیڈ کا ڈائیورس ہو گیا۔ دونوں کو میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ دونوں نے الگ الگ شادی کر لی اور مجھے بھول گئی۔ میرے کچھ دوست تھے جو مجھے اپنے ساتھ ایسی جگہوں پر لے کر جاتے تھے جہاں وہ لوگ مجھے آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنانے لگے، جس کے بعد اکثر وہ اپنے کام مجھ سے نکلواتے۔ میں ایک ڈراپ کے لیے چوریاں کرنے لگا۔ نشے کی لت اس حد تک بڑھ گئی کہ میں کسی کا قتل کرنے کو بھی تیار تھا۔ اسی طرح ایک دن مجھے یارم ملا اور میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی پستول دو، میں بھی کسی کو مار دوں اور بدلے میں تم مجھے پیسے دینا۔ جانتی ہو یارم نے مجھے کیا دیا؟ رائٹ گال پر تماچا، اور ایک تماچے سے ہی میری عقل ٹھکانے لگ گئی۔ شارف مسکرا کر بولا تھا۔ پھر میں نے اس کی منتیں کی کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد مت کہنا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، میں ہوں تمہارا۔ شارف ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ ہوگا سب کے لیے برا، لیکن تمہارے معاملے میں اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ یارم سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں پیار کر سکتا۔ جانتی ہو روح، انہوں نے میری سب سے بڑی غلطی معاف کر دی۔ میں ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دینے لگی تھی۔ شارف کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ معصومہ بول اٹھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی فیملی ہوں، اس کے دوست کی بیٹی ہوں، وہ مجھے سڑکوں پر رولنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ نہ جانے کیا سوچ کے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن روح، تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتے ہیں وہ، تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دیں گے۔ پلیز واپس آ جانا۔ معصومہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اب سب جاؤ تم لوگ، مجھے روح سے کچھ دیر کے لیے بات کرنی ہے۔ خضر نے سب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ
خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی کہانی میں پہلے ہی سن چکی ہوں خضر بھائی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ کہنے لگی، چلو ایک بار پھر سے سن لو، شاید اس بار تمہیں میری کہانی اچھی نہ لگے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ واپس آ جانا، مت جاؤ، یارم تمہارے بغیر مر رہا ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ تمہارے ماموں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی بھانجی واپس ضرور آئے گی، اور اگر تم نے اپنے ماموں کا وعدہ توڑا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خضر نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تو روح بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ 13 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار اپنے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کسی اور کے بستر پر بھیج رہا تھا، اور یارن کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کی ماں کی عزت کو اس طرح سے برباد کیا جائے۔ میری بہن کو 20,000 میں بیچا گیا تھا، اور اس 20,000 کی قیمت وہ ہر روز دن رات تمہارے باپ کی مار کھا کے چکاتی تھی۔ تمہارا باپ دن رات جانوروں کی طرح اسے مارتا تھا اور ہر رات کو استعمال کرتا، اور پھر جب وہ ماں بننے والی تھی تو اس کے علاج تک نہیں کروایا۔ محض 16 سال کی تھی تمہاری ماں جب تمہیں جنم دیتے ہوئے مر گئی۔ تمہیں لا کر تمہاری ستیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کے سامنے پھینک دیا، اور انہیں ایک نوکر کی ضرورت تھی جو میری صورت میں انہیں مل گیا۔ وہ لوگ دن رات مجھ سے کام کرواتے صرف تمہاری ایک جھلک دکھلانے کے لیے۔ میں دن رات تمہاری ایک نظر دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑتا، اور اپنا کام نکلوا کر وہ مجھے گھر سے باہر پھینک دیتے۔ سارا دن ساری رات میں گھر سے باہر سردی میں تڑپتا رہتا، کوئی نہیں تھا پوچھنے والا۔ جس دن یارم قتل کر کے گھر سے بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگ آیا۔ وہاں سے بھاگ کر ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، جہاں 2 لڑکے ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ میں نے اسے پتھر مارا اور یارم نے اسے اپنا چاقو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے ایک لڑکا مر گیا اور دوسرا بھاگنے لگا۔ یارم نے مجھے آرڈر دیا کہ اسے بھاگنے مت دینا، اور میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا، اور اس کے بعد میں آج تک اس کے آرڈر فالو کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی کہ میں یارم کا آدمی ہوں۔ ہم دونوں ایک سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ لوگ چوری سے دبئی جا رہے تھے۔ ان میں صدیق اور سارم بھی تھے۔ سارم یتیم لڑکا تھا جسے صدیق اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم بھی یتیم ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ صدیق وہاں کیا کام کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بہت اچھے سکول میں ڈالا تھا، ہماری اچھی تعلیم کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں پر بہت پیسہ کما کے تمہیں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا۔ صدیق نے میری بہت مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ وہ دبئی کے ڈان کے آگے کام کرتا تھا۔ سارم 15 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ صدیق یہ کام کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر ایک یتیم خانے میں چلا گیا اور وہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگا۔ اسے یہ سب کچھ غلط لگتا تھا، لیکن مجھے اور یارم کو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، کیونکہ جو مقصد ہم نے پورا کرنا تھا
وہ بس اسی کام سے پورا ہو سکتا تھا، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم کسی بھی عورت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے اپنا مقصد پورا کیا۔ 16 سال کی عمر میں یارم نے اس ڈان کو قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سے یارم دبئی کا ڈان ہے اور میں اس کا سب سے خاص آدمی۔ مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں۔ خضر ابھی بول رہا تھا کہ روح کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ جاؤ روح، تم یارم کو اسی لیے چھوڑ کے جا رہی ہو کیونکہ وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ وہ ایک گنڈا ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ تمہیں اپنی بھانجی بنا کر اس دن گلے لگاؤں گا جب تم یارم کے پاس واپس آؤ گی، ورنہ یہی سوچوں گا کہ تم میرے دوست کا دل دکھانے والی ایک عام سی لڑکی ہو۔ مجھے میری بھانجی کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ خضر جا چکا تھا جبکہ روح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جہاز کی طرف جانے لگی، اور یہ وہ وقت ہے جب وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جہاز میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دل تھا جو غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا ماموں، اس کا سب سے عزیز رشتہ، آج صرف اس شخص کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ صحیح تھا اور اس کے ماموں نے صحیح کو چنا تھا۔ ایئر ہوسٹس کوئی 10 بار اس کے قریب آ کر پوچھ چکی تھی، میم آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ہم آپ کی سیٹ چینج کروا دیں اگر آپ کو یہاں ڈر لگ رہا ہے تو۔ اور وہ اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا ڈر صرف اور صرف یارم کے سینے سے لگ کر ختم ہوتا ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ یارم، میں سارا انتظام کروا دیا تھا۔ روح آرام سے پاکستان پہنچ جائے گی، اسے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے ڈرائیور کا انتظام کر دیا تھا، وہ اسے سیدھا فاطمہ بی بی کے گھر لے جائے گا۔ خضر نے اسے بے فکر کرنے کی ناکام سی کوشش کی، جبکہ یارم کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی۔ جانتے ہو خضر، جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اور پہلی بار جب اس نے مجھ سے بات کی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ جہاز میں بہت ڈر گئی ہے، اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی اکیلے سفر نہیں کرنے دوں گا۔ میں تو اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ بھی نہ نبھا سکا، اور وہ جو کہتی تھی کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، وہ بھی اپنا وعدہ توڑ گئی۔ وہ جب آئے گی نا، میں اسے غلطی کی بہت بڑی سزا دوں گا اور تم مجھے بالکل نہیں روکو گے، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ خضر اس کی حالت پر کچھ نہیں بولی۔ وہ جب پاکستان پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا۔ خضر کمرے سے جا رہا تھا جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی۔ وہ سن کر گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی اس کا پہلے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس سے اس کے بارے میں پوچھ کر اسے خضر کے بارے میں بتایا اور پھر اسے فاطمہ بی بی کے گھر کے باہر چھوڑ آئی۔ اپنے محلے میں پہنچ کر بہت سارے لوگ اسے پہچان چکے تھے اور وہاں پر ماریہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے وہ فاطمہ بی بی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔
فاطمہ بی بی نے دروازہ کھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تیرے آنے کی خبر تیرا شوہر مجھے پہلے ہی دے چکا تھا، وہ اسے مسکراتے ہوئے بتاتی اندر لے آئیں۔ شاید وہ بس اس کے یہاں آنے کے بارے میں جانتی تھی۔ خضر نے اسے ابھی آ کر بتایا تھا کہ روح پاکستان پہنچ گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، فرقان کو بلاؤ۔ یارم نے دوسرا آرڈر دیا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اس بیچارے نے خضر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس بیچارے نے مجھ سے میری زندگی دور کر دی ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونا چاہیے۔ خضر نے فرقان کا انجام سوچا تو اس کے اپنے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے آنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا فرقان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بی بی کی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اگر تجھے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو کیوں آئی تھی روح؟ وہیں رک جاتی اپنے شوہر کے پاس۔ اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی؟ تو اسے چھوڑ کے بس میرا بچہ، تو رونا بند کر۔ اور ویسے بھی تو نے اس سے وقت مانگا ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے۔ جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی، وہ کوئی چھوڑ تھوڑی رہا ہے تجھے جو اس طرح سے رو رہی ہے۔ لیکن تو مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بی بی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ بی بی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات میں سمجھی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے۔ لیکن میں نہیں جا پائی، جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں نے مجھے جانے کے لیے بولا تو میں آ گئی، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا نا، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں کیوں آ گئی فاطمہ بی بی؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تو عورت ہے۔ ایک عورت اپنی محبت کے درجات ہمیشہ بلند دیکھتی ہے، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے۔ جب مرد عشق کرتا ہے نا تو انا، ضد، غرور سب چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے، وہ محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے، خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اس سے محبت کرتا ہے تو مغرور ہو جاتی ہے۔ تو بھی مغرور ہو گئی ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہ آئی کہ تو اس شخص کے پاس لوٹ کر چلی جائے جو تیرے لیے روتا رہ گیا۔ اس شخص نے محبت میں تجھے غرور دیا اور تو اس کا غرور توڑ کے آ گئی۔ بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا۔ ایک دل کے کئی ٹکڑے کر کے آئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا۔ جا لوٹ جا اس کے پاس، بلا لے اسے۔ کتنا وقت دیا ہے اس نے تجھے؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ 1 مہینہ، روح معصومیت سے بولی۔
عاشق ہے تیرا، پہلے آ جائے گا، آزما کے دیکھ لے، اس امتحان میں بھی پورے 100 نمبروں سے پاس ہوگا۔ اٹھ جا نماز ادا کر، خدا سے معافی مانگ، وہ سب کی سنتا ہے، تیری بھی سن لے گا۔ فاطمہ بی بی کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی۔